سر جمہوری اقدار کو کیا یہ جو کچھ ہوا ہے کیا اس کو جمہوری اقدار کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے جو کیا یا پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ سے اختلاف کروں گا دیکھیں کہ جب سینٹ میں صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہوا تو کس کے پاس میجارٹی تھی؟ یوسف رضا گیلانی کی. تو وہ صادق سنجرانی کیسے جیت گئے تھے؟ تو دیکھیں یہ تو وقت کی بات ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور تو یہ تو ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ اپنے مورے زیادہ اچھے ترتیب دیتا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے مورے اچھے ترتیب دی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہی نہیں فارورڈ بلا کے لوگ. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا دیرینہ خواب جو میرا خیال ہے 1977 کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے اس کا میئر جو ہے وہ آیا ہے, وگرنہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جو تھی یہ ان دونوں کا ہی راج رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی لیکن اس کو کراچی میں موقع نہیں مل رہا تھا. تو یہ لیکن سہیل وڑائے صاحب جس طرح سے سیاستدانوں کی شمولیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, جنوبی پنجاب کے اچھے خاصے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, پنجاب میں بڑی ایکٹیو ہے, کراچی کے میئر کی کنٹروورسی, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی؟ دیکھیں سندھ اور بلوچستان میں تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں آ گئی ہے, لیکن سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر وہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پرفارمنس لے لے گی, لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 5-6 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. تو وہ ایک سٹیک ہولڈر تو ہوگی فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن یہ کہنا کہ وہ حکومت اگلی فیڈرل گورنمنٹ بنا لے گی یا اس کا وزیر اعظم ہوگا, یہ مجھے بعید از قیاس نظر آتا ہے. اچھا سر, اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی, پاکستان تحریک انصاف شدید مشکلات ہیں ان پہ, ریاستی زور بھی پورا لگایا جا رہا ہے, پوری ریاستی مشینری ان کے خلاف لگی ہوئی ہے. سر اگر خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پھر تو پارٹی کے لیے اور مشکلات بڑھ جائیں گی. تحریک انصاف اس سچویشن میں کیا آپ کو سروائیو کرتی نظر آ رہی ہے, اور اگر کرتی ہے تو کیسے کرے گی؟ سر کہ ڈی مورلائی تو ان کا ووٹر ہوا ہے, لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار ہے, اور اگر اس کو الیکشن میں موقع ملا تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گا اور بڑے غصے سے ڈالے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنی دیر تک اس کی ساری مڈل کلاس جو مڈل لیڈرشپ ہے وہ ختم نہیں ہوتی, جو بڑا مشکل ہوتا ہے ختم کرنا, اور ووٹ بینک بھی 8-10 سال تک قائم رہتا ہے, جو ہماری ماضی کی مثالیں ہیں. 10 سال نون نے 10-12 سال نون کا ووٹ بینک پنجاب میں برقرار رہا, 10-12 سال پیپلز پارٹی نے ایون لاہور میں بھی رول کیا. تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اتنی جلدی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا. یہ جو لوگ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے ہیں ان کو پی ٹی آئی سے دور کرنے میں وقت لگے گا. اچھا سہیل وڑائے صاحب, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کافی حد تک لیڈرشپ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی. قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آتے ہیں, کہتے ہیں خان صاحب سے مل کے بات کروں گا, خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے, لیکن قریشی صاحب پھر بھی کوئی بات نہیں کرتے. خبریں یہ آئی کہ آپس میں کچھ تلخی ہوئی ہے دونوں کی. کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کسی کا مشورہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو وائلنس سے دور کریں اور علیحدہ کر دیں اپنے لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھے. ان کو کہیں کہ جی میرا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ان کو پارٹی سے نکال رہا ہوں. تو یہ ایک راستہ ہوگا ان کو ایک پیور پولیٹیکل پارٹی, نان وائلنٹ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ عمران کے ساتھ ہیں, تو ایسی پارٹی کو ختم کرنا یہ بھی زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. تو دونوں طرف سے میرا خیال ہے ریسٹرینٹ کی ضرورت. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ہی ہیں جنہوں نے سب کو پھنسایا, خود بھی وہ اپنی وجہ سے پھنسے ہیں, اب وہی مسئلے کی جڑ ہے اور وہی مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں نا ان میں لچک ہونی چاہیے. اگر مشکل وقت آ جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے. جیسے محترمہ بینظیر بھٹو تھیں, جب مشکل وقت آیا پرویز مشرف کا زمانہ میں تو انہوں نے مخدوم امین فہیم کو آگے کر دیا
جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھے. نواز شریف نے جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل تھے. تو عمران خان کو بھی جو ان کا فیورٹ ہو, جس پر وہ ٹرسٹ کر سکیں, جو بھی ہو, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہو, شاہ محمود قریشی ہو, پرویز الہی ہو, یا کوئی اسد عمر ہو یا پرویز خٹک ہو, ان کو آگے کرنا چاہیے تاکہ وہ پارٹی کو اس گرداب سے, اس مشکل سے نکالیں جس میں عمران خان نے انہیں پھنسا دیا. سہیل بڑائی صاحب, جب ریاست سے ٹکر لی تو ٹکر لینے کے بعد تو بانی ایم کیو الطاف حسین بھی سروائیو نہیں کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف سروائیو کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے پھنسایا تو نہیں, زیادہ اکیلے تو نہیں پھنسایا, لیکن دیکھیں نا الٹیمیٹلی دیکھیں جو الطاف حسین تھے ان کی پارٹی ٹوٹل وائلنس پہ چلی گئی تھی, ٹھیک ہے, اور قتل اور اقدام قتل, اس کے بعد اغوا, یہ وہ سزائیں عام تھی باتیں, پورا کراچی ہوسٹیج تھا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی ابھی اس حد تک تو نہیں گئی. پی ٹی آئی جو تھی وہ اس سے 9 مئی کی غلطی ضرور ہوئی, لیکن غلطیوں کی معافی بھی ہوتی ہے. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سکھاتے بھی ہیں, آپ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں, سزا بھی دیتے ہیں, آپ انہیں سزا بھی دیں جنہوں نے غلطی کی ہے, اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے غلطی نہیں کی ان کو سزا نہ دیں, ان کو ایک موقع دیں. اچھا وڑائے صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا, استحکام پاکستان پارٹی نئی پارٹی ہے سر, اس کا بڑا نام ہوگا یا برائے نام ہوگا؟ میرا خیال ہے ابھی تو برائے نام ہے, نہ ان کے پاس نیریٹو ہے, نہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے, ان کے پاس ابھی صرف نام ہے, اور صرف ناموں سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. انہیں یا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک چاہیے یا نون لیگ کا ووٹ بینک چاہیے جیتنے کے لیے. اب نون لیگ سے اتحاد کر کے انہوں نے پہلے دیکھ لیا, 15 کے 15 حلقوں میں شکست ہوئی. اب پی ٹی آئی سے ان کا خیال ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لے لیں گے, لیکن وہ تو انہیں غدار سمجھتے ہیں.